بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی سودروی، سودرا تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالہ، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کا عنوان ہے عضلاتی غذائیں۔ عضلاتی غذائیں جو ہیں ان کو ہم طب میں سوداوی مزاج کی غذائیں کہتے ہیں۔ اس سوداوی مزاج میں دو قسم کے مزاج ہوتے ہیں، خشک سرد اور خشک گرم۔ خشک سرد مزاج میں انسانی جسم میں جو خلط سودا ہے وہ خام پیدا ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ انسانی جسم میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور جو خشک گرم مزاج ہے اس میں جو خلط سودا ہے یہ پک کے پھر ساتھ باڈی سے خارج ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کو، ان دونوں مزاجوں کو ہم طب میں سوداوی مزاج کہتے ہیں۔ یہ ہمارے مکتب کی فائل ہے، اس پہ ہم نے 3 مزاجوں کے مطابق بنیادی جو مزاج ہیں اعصابی، عضلاتی، غدی، ان کے مطابق ہم نے یہ غذائیں جو ہیں ان کو پرنٹ کروایا ہوا ہے، اور ہمارے پاس آنے والے ہر مریض کو یہ غذائیں مزاجوں کے مطابق تجویز کی جاتی ہیں۔ آج یہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ جو شائقین طب ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سوداوی مزاج کی غذائیں جن کو عضلاتی مزاج کی غذائیں کہا جاتا ہے، ان میں سے کون کون ہیں؟ آلو گوبھی، بڑا گوشت، بینگن، مچھلی، لیموں کا اچار، مٹر، لوبیا سفید و سرخ، چنے سیاہ، چنے کی دال، پالک، پکوڑے، چائے کی پتی کا قہوہ لیموں نچوڑ کر، انناس، ترش پھل، ہر قسم کی جو بھی کھٹاس ہے وہ ان میں آئی، سرسوں کا ساگ، بیسن کی روٹی، کچنار، چھوٹے پرندوں کا گوشت، ناریل، اسٹرابری، کافی، کبوتر کا گوشت، ٹماٹر، اوجڑی، دال سوئیاں، نمکو، کڑی، ٹکے کباب، شامی کباب، چونگا، آلو انڈے کباب، دہی، جاپانی پھل، ترش سیب، آلو بخارا، لوکاٹ، مالٹا، کنو، جامن، فالسا، آملے کا مربع، دہی کا مربع، ہرڑ کا مربع، کشمش، مسالے کے طور پر دار چینی، لونگ، تیز پات اور کلونجی۔ دار چینی، لونگ، تیز پات اور کلونجی، ان کو برابر وزن لے کے یا تھوڑا کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں، مکس کر لیں، یہ مسالہ استعمال کرنا ہے۔ اس مزاج میں، سوداوی مزاج میں، دار چینی اور لونگ کا جو ہے وہ قہوہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کو تجویز کیا جائے تو لونگ اور دار چینی کا قہوہ۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو عضلاتی غذائیں ہیں یہ کرتی کیا ہے باڈی؟ یہ ساری کی ساری تضادیت کی حامل ہوتی ہیں، اور ان کے کھانے سے جو اعصابی غذائیں ہوتی ہیں وہ الکلائن مزاج جو ہے نا، الکلائن فوڈ جس کو کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ جو عضلاتی غذائیں ہیں یہ تضادی مزاج کی حامل ہوتی ہیں، ان کو ایسڈک فوڈ آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جب جسم میں خلط بلغم کی زیادتی ہوگی، رطوبات کی زیادتی ہوگی، اس کی وجہ سے ہونے والے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، پیشاب کی کثرت، جوڑوں کے درد، لو بلڈ پریشر، سردی زیادہ لگنا، فالج وغیرہ، اس طرح کی بے شمار امراض و علامات ہیں جو انسانی جسم میں ٹھنڈک سے پیدا ہو، بہت زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض و علامات میں یہ غذائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ ان کے استعمال سے ہی 50% اللہ کے فضل سے جو ہے وہ انسانی جسم میں جو بھی امراض ہوتے ہیں، جب آپ مزاجوں کے مطابق علاج کریں گے تو پھر 1000 بھی اگر امراض ہے نا تو مزاج کے بدلنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مرض کا نام، وہ مرض کا نام۔ طب میں جو اصل طبیب ہے وہ کسی مرض کے نام پہ نہیں جاتے، انہوں نے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ انسانی جسم کا درست مزاج معلوم کرنا ہے۔ مرض بے شک نزلہ زکام سے لے کے کینسر کیوں نہ ہو،
اور اس کے مطابق پھر انہوں نے مزاج کو درست کرنا ہے تو تمام امراض علامات اللہ کے فضل سے ختم ہو جانی ہے۔ اگر شافی حقیقی کو منظور ہو تو مریض جو ہے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ ان غذاؤں میں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، ترشی اور تیزابیت والی تمام غذائیں شامل ہیں۔ یہ جب آپ کھاتے ہیں تو یہ الکلائن جو اثرات ہوتے ہیں الکلی کے، ان کو جو ہے اینٹی ڈوٹ کر دیتے ہیں، اور انسانی جسم میں جو ہی ترشی اور تیزابیت پیدا ہوتی ہے تو تمام جو جسم میں ٹھنڈک اور الکلائن اثرات کی وجہ سے، اثرات پیدا ہونے کی وجہ سے جو امراض پیدا ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہی کے ساتھ جو قابل معالجین ہیں وہ پھر آگے مختلف ادویات بھی تجویز کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسانی جسم کے امراض اور علامات میں 50% جو ہے وہ غذا کا عمل دخل ہے، 25% دوا کا عمل دخل ہے، اور 25% جو ہے وہ نفسیاتی عوامل اور مریض کے ارد گرد کے ماحول کا عمل دخل ہے۔ ان چیزوں پہ تمام طر پہ آپ غور کریں گے، درست ان تمام معاملات کو کریں گے تو پھر مریض انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔